ہے میں شفیع جان آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی جو ان کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے جیسے راجہ صاحب فرما رہے تھے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کا سوال ہے، جو آخری ملاقات سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تھی تو اس میں یہ شکایت کی گئی تھی کہ ابھی بھی کوئی امپرومنٹ نہیں آئی ہے، لیکن حکومت بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو بینائی ہے وہ بہتر ہے. رات کے اندھیرے میں پمس شفٹ کر دیا جاتا ہے اور پمس میں کوئی ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، اور خان صاحب کو جو ایشو ہے آنکھ کا وہ ریٹینا اسپیشلسٹ کا کام ہے. اسپیشلسٹ بلوائے گئے تھے نا لاسٹ وزٹ پہ، بتایا تو گیا تھا جو رپورٹ جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا اس میں تو کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھا، اور ویسے بھی اگر آپ کسی سے انفارمیشن لے لیں پمس میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں ہے. بلائے گئے تھے ڈاکٹرز نہیں تو اگر بلائے گئے تھے تو اکوپمنٹ کہاں سی؟ جب ایک اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے تو اکوپمنٹ بھی نہیں ہوگی. پھر یہ تو ایک جنرل سی بات ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو میں اس ہاسپٹل میں جاؤں گا جہاں پہ اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہو. تو بات بڑی سمپل ہے. اگر حکومت یہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ان کی صحت ٹھیک ہے تو پھر جانے دے، ڈاکٹر کی رسائی ایک ملاقات کروا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہاں تو 200 دن سے وہ آئسولیشن میں ہے، اگر وہ آئسولیشن میں نہ ہوتے تو یہ آنکھ کا ایشو ہی نہ بنتا. جتنی سیاست عمران خان صاحب کے صحت پہ کی گئی ہے شاید ہی پاکستان کی کسی لیڈر کی زندگی کے ساتھ ایسی جس طریقے سے یہ کھیل رہے ہیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھ لیں آسمہ صاحبہ کہ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کا ایشو ہے، خان صاحب کی بھی آنکھ کا ایشو ہے، صنم جاوید کا بھی آنکھ کا ایشو ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا بھی آنکھ کا ایشو ہے. تو ایسا کیا چیز جیل میں یہ دے رہے ہیں جس سب کو آنکھوں کا مرض لاحق ہو رہا ہے؟ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. ابھی بھی مطالبہ وہی ہیں. منگل کو جب سی ایم افریدی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے اپنے 70 سے زیادہ ایم پی ایس کے ساتھ، ایم این ایس کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ، تب بھی مطالبہ یہ تھا کہ اگلے منگل تک خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، ان کی فیملی کے زیر نگرانی، ان کے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگلے منگل کو شدید رد عمل اس بات کا. شفیع جان صاحب انہوں نے یہ بھی بتا دیا. اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہم سب نے بھی دیکھا ہے کہ جب فیملی ملاقات کے لیے پہنچتی تھی اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی ایسا ٹویٹ سامنے آ جاتا تھا جس سے واقعتاً ملک میں انتشار کا خدشہ ہوتا تھا. دیکھیں حذیفہ صاحب کو ایک تو نواز شریف کی عادت ہے، کیونکہ نواز شریف تو کبھی جیل میں رہا نہیں ہے. جب بھی اس قید میں ڈالا گیا یا تو وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں پابند سلاسل تھا، اور اس ریسٹ ہاؤس میں بھی یہ ریکارڈ موجود ہے کہ دن میں 120 لوگ جو ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور وہ جو کانے ہوتے تھے وہ بھی باہر سے آتے تھے. ایسی ٹویٹس نہیں کرتے تھے نا حذیفہ صاحب، یہ فرما رہے ہیں. اب سن لیں جی، جس کانے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کانا باہر سے ملتا ہے، وہاں پہ ایک کک ہے. تو یہ تو جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی قیدی جو ہے اپنے خرچے پہ اپنے لیے کھانا بنا سکتا ہے، اور پارٹی جو ہے اور جو اس کی فیملی ہے یہ خرچہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے، اس میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ جیل مینول کے مطابق ہے. یہ کوئی ایک خاص ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں دے رہے. اور جب باقی ٹریٹمنٹ کی انہوں نے بات کی، ایک کمیٹی بنا دیں، وہ کمیٹی چلی جائے، اینکرز پہ مشتمل ہو، ارکان اسمبلی پہ مشتمل ہو، ان کا ایک وزٹ کروا دیں آپ پٹیالہ میں، اور دکھا دیں کہ خان صاحب کو کون سے انہوں نے 6 سیل دیے ہوئے ہیں. ایک ہی 6x6 کا سیل دیا ہوا ہے، اور وہ 200 دنوں سے آئسولیشن میں ہے. یہ یہاں پہ غلط بیانی کر رہے ہیں حذیفہ صاحب. 200 دنوں سے نہ اس کی فیملی ان سے ملی ہے، نہ بیٹوں سے ایک دفعہ بات ہوئی، وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. وکلا کی ملاقات 16 اکتوبر کو آخری ہوئی، بہن کی ملاقات 4 دسمبر کو آخری دفعہ ہوئی. ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، وکلا اس سے مل نہیں سکتے، جو بنیادی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن جو فرینڈ آف کورٹ گئے تھے اندر، انہوں نے تو کچھ اور حالات بتائے جو بھی آپ بتا رہے ہیں. وہ آپ رپورٹ پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا کہ کچھ ڈیٹیلز تو میں نے دیکھی. انہوں نے تو ایک روم کا جو سائز آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں بتایا. انہوں نے بتایا کہ جس طرح حذیفہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بڑی جگہ ہے، واک کی بھی اجازت ہے. واک تو آپ جب باہر نکلتے ہیں جو چھوٹا سا ایک صحن ہے یا ایک برآمدہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے نا. خدشہ یہ ہے حکومت کو کہ اگر فیملی کی ملاقات کروائی جاتی ہے تو پھر اس طرح سے ٹویٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے. تو کیا یہ بھول گئے ہیں کہ جب نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر گیا تھا، وہ پلیٹ لسٹ کا بہانہ بنایا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ جھوٹا تھا یا سچا تھا. جب وہ باہر 3 سے 4 سال رہا تو کیا اداروں کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ باہر بیٹھ کے کارگل کی انکوائری کی بات نہیں کرتا تھا؟ کیا ڈان لیکس انہوں نے نہیں کیے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے. اگر آپ ایک بندے کو آپ نے جس نے 180 سیٹیں لی جنرل الیکشن میں، اس کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس لانے کے بجائے آپ نے اڈیالہ میں بند کر دیا، اس کی پارٹی کو آپ نے توڑا، نشان چھینا گیا، اس کی اہلیہ ناحق جیل میں ہے،
64,000 اس کے کارکنوں پہ FIRs ہو چکے ہیں, خود وہ 200 سے 300 مقدمات کے اندر ناحق قید میں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے سخت بات نہیں ہوگی, آئسولیشن میں بھی ہے, بنیادی حق بھی نہیں مل رہا. اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہاں سے سخت بات ہی ہوگی, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بات اندر ہوگی, جو بات معاملہ کر لیں تو شاید ہو جائے. گارنٹی کی بات کر لیتے ہیں. جب صحت کا ایشو بنا, جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے, جب یہاں پہ CM افریدی صاحب بیٹھے, پہلی دفعہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے اراکین کو قومی اسمبلی کے اندر بند کر دیا گیا, اس طرح مارشل لا میں بھی نہیں ہوا, لاجس کے گیٹوں کو تالے لگائے گئے. سینٹ کے اندر میں آ رہا ہوں, سچویشن آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, جب سینٹ میں آ رہا ہوں نا آسمہ صاحبہ, جب سینٹ کے اندر سینٹ کے اراکین کو بند کیا گیا, تب ہم نے ان کو یہ گارنٹی دی کہ آپ ڈاکٹر کو اندر جانے دیں, ڈاکٹر اندر چیک اپ کرے گا, وہ باہر آئے گا, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے گا, کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گا, تب بھی ڈاکٹر کی رسائی نہیں پاسبل بنائی گئی. بات بڑی ایک تو آپ کو ڈاکٹر کی رسائی, کون بات کرنا چاہتا, آپ بات نہیں کرنا چاہتے حکومت سے؟ بات ہم اپنی شرطوں پہ کریں گے. اچکزئی صاحب کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ اچکزئی صاحب اگر بات کریں گے, کچھ پرنسپلی کچھ چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں, جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں فریش الیکشن ہے, جس میں نیا ECP کا قیام ہے, جس میں 64,000 FIRs کی واپسی ہے, جس میں عمران خان صاحب تک رسائی ہے, ذاتی ڈاکٹر کی. وہ تو نہیں مان رہے یہ سب, وہ تو حذیفہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یقینی نہیں ہے. اگر ان شرطوں پہ آپ کے پاس لایا عمل کیا ٹائم میں پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. اگر ان شرطوں پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کو, حذیفہ صاحب ساتھ بیٹھے اگر ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اچکزئی صاحب کو پورا اختیار ہے بات چیت کا, اگر نہیں ہے تو ہم بھی ان کی شکلیں دینے کے لیے اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو اب آپ نے ضائع کر دیا, اب آپ کیا مزید کیا کریں گے؟ کیا ابھی آپ کب احتجاج بات بڑی واضح ہے, کب ایسا کوئی لاہ عمل کریں گے کہ رسائی ملے آپ کو؟ بات بڑی واضح ہے کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. تمام تر اختیار تحریک کے حوالے سے خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی.